اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور بکثرت جہنم کے تذکرے میں ایک انسان کے لیے بہت خیر ہے کہ وہ اس تذکرے کو سننے کے بعد اس خوفناک گھڑی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس سخت ترین عذاب کی ایک کیفیت ملاحظہ کیجئے، فرمان الہی ہے کھلا انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، ہرگز نہیں، وہ جہنم آگ کا شعلہ ہوگی، وہ تو سر کے چمڑے ادھیڑ ڈالے گی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا تھا اور پیٹھ پھیر لی تھی اور مال جمع کیا تھا اور اسے سنبھال رکھا تھا۔ اس دنیا میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کو کوئی چوٹ لگنے لگتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے چہرے کا دفاع کرتا ہے اور اسے محفوظ بناتا ہے، لیکن عذاب جہنم کی شدت ملاحظہ کیجئے۔ اس عذاب کا زیادہ نشانہ اہل جہنم کا چہرہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپٹ، حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔ عذاب جہنم کی اسی شدت کی وجہ سے انبیاء و صالحین ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے کہ انہیں قرآن مجید کی ایک سورت سکھایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔